پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب وعلی اللہ آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتکاف نویت سنت الاعتکاف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ شریف جب نازل فرمائی تو جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے اور مبارکباد بھی پیش کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عرض کیا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، جبرائیل نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ آج تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ان کی امتوں پر اس سے بڑا انعام کبھی نہیں ملا۔ کون کون سے انعامات؟ دو انعامات کا ذکر ہوا، ایک سورہ فاتحہ شریف کا نازل ہونا اور دوسرا رمضان المبارک کے روزے، کہ یہ اجر و ثواب اس کا بھی بے شمار ہے کہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور یہ سورۃ فاتحہ شریف کے بارے میں آپ مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ پوری جتنی بھی امتیں آئیں کسی پر ایسا انعام نازل نہیں ہوا، اور جو یہ جس امت میں ہے اگر یہ پڑھتی رہے گی تو اپنا بخشش کا ذریعہ خود ہی بنائے گی۔ تو اتنی اجر و ثواب کی ہے صورت، یہ مالک ہے، اور اس کو سردار صورت کہا گیا ہے تمام صورتوں کی، اور یہ بنیاد ہے۔ اور اس کو جیسے پڑھنا ہے تو اس طرح سے، اگر بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اس طرح سے پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم کو لام پھر آگے ملائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح سے اگر پڑھیں گے تو اگر آپ مردے کو بھی بخشتے ہیں تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اگر اپنے لیے آپ ثواب اکٹھا کرتے رہیں، اپنے عزیز و اقربا کے لیے بھیجیں تو اس کو اتنا ثواب ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کی رحمت اور فضل کے صدقے میں جو ہے ان کی بخشش فرما دے گا۔ تو یہ بڑی عظمت کی ہے، اور اب یہ ہم قرآن کے اندر ہے شامل، اور ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر سجدہ صاحب جب کرتے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو کسی غلطی پہ کوئی چیز چھوٹ جائے تو وہاں پہ سجدہ صاحب ہوتا ہے، لیکن اگر یہ صورت چھوٹ جائے تو پھر سجدہ صاحب بھی نہیں ہوتا، پھر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ اتنی شان کی مالک ہے کہ اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو اب یہ ہر رکعت کے اندر ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ باقی جو ہے جیسے فرائض نمازیں ہیں تو پہلی دو رکعتوں میں تو ہم صورت ملاتے ہیں، باقی آخری دو رکعتوں میں ہم نہیں ملاتے، لیکن یہ ہر صورت میں اب ہر رکعت کے اندر شامل ہے، اس کا پڑھنا اتنا لازم ہے۔ اب اس کا چونکہ ہم پڑھتے ہیں اس لیے میں نے سوچا، پہلے بھی کئی دفعہ اس کا ہوا درس، لیکن میں نے سوچا کہ اس کی تھوڑی سی دہرائی ہو جائے تاکہ آپ کو نا جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں جو چیز پڑھ رہے ہو نا اگر اس کا ہمیں معنی ترجمہ پتہ ہو تو پھر زیادہ سرور آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ اندھے والی مثال ہے۔ تو اس لیے جب ہم پڑھ رہے ہوں تو ہمیں ترجمہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو بول رہا ہوں اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الحمد للہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہاں پہ حکم ہوا، فرمایا گیا تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اب اس سے مراد ذرا غور کریں کہ اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایک جہان ہماری دنیا نہیں ہے، کئی جہان ہیں۔ جیسے فرمایا گیا کہ 18,000 مخلوقات ہیں، ہمیں تو اگر گننے بیٹھ جائیں تو یہ بھیڑ بکریاں گن کے تو ہمیں تو 100 سے اوپر آئے گا کچھ نہیں، پرندے وغیرہ گنیں گے تو ہمیں تو 100 سے اوپر کے اس کے علاوہ نام کوئی نہیں پتہ ہوں گے۔ جب 18,000 کا کہا گیا کہ 18,000 مخلوقات ہیں، اور یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا ایک ہی جہان نہیں ہے، اور بھی بے شمار جہان ہیں اور بھی بے شمار مخلوقیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پالا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ آگے فرمایا کہ الرحمن الرحیم، کہ بہت مہربان ہے، رحمت والا ہے، بہت مہربان ہے، رحمت والا ہے۔ مالکی یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ جس دن حساب کتاب ہونا ہے نا اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی
کرسی پہ بیٹھ کر فرمائے گا، تشریف فرما ہوگا کہ کون ہے جو دعوے کرتا تھا بڑے بڑے کہ میں خدا ہوں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، آئے وہ سامنے، کوئی ہے کسی کی جرات آج کے دن؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اتنے غضب کی حالت میں نہیں ہوگا، نہ تھا نہ ہوگا اس کے بعد، لیکن اس دوران اس وقت اتنا غضب ہوگا کہ کہ جب منکر ہوں گے، انہوں نے کفر کر 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 کے انتہا کر دی ہوگی، اب سب انتہا کو پہنچا ہوگا، تو اس وقت لیکن پھر بھی رحمت للعالمین جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ تو رحمت سبحان اللہ کا کہ جیسے ماں محبت کرتی 70 گنا فرمایا گیا زیادہ محبت، تو اس سے بھی زیادہ رحیم کہ پورے قرآن کے اندر جہاں دیکھیں، جہاں بھی اگر اللہ تعالیٰ نے جو ساتھ میں اپنا جباری کا ذکر کیا ہے، قہاری کا ذکر کیا ہے، ساتھ میں فوراً رحیمی کریمی کا ذکر فوراً فرما دیے ساتھ میں، اگر فرمایا کہ میں گناہ گاروں کو دوزخ میں پھینکوں گا، ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے کہ وہ مایوس نہ ہوں، تو فرمایا کہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کہ یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے جو ہے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، وہ نماز میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، کسی نے کہا کہ حضور آپ ہی نماز پڑھا کریں، کوئی بزرگ آئے ساتھ میں، انہوں نے کہا کہ مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، یعنی کہ وہ اس حالت تک پہنچ گئے تھے اللہ تعالیٰ کے قرب میں کہ یہ لفظ نہیں بول سکتے تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بولتے تو غش کھا کے گر پڑتے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ جب یہ لفظ آتا نا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو ڈر کے اس لیے گر جاتے کہ ہماری عبادت کہاں اللہ تعالیٰ کے لائق، اس کی تو شان ہی بہت اعلیٰ ہے، تو ہماری باتیں کہاں، تو یہ اب ان کا حال دیکھیے کتنے قریب ہیں اور ہماری باتیں تو ہیں ہی کچھ نہیں، پھر تو ہم چھلانگے لگا لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یعنی کہ اب جب جتنا قرب، پہلے بھی بات کرتا ہوں، جتنا قرب ہوتا ہے نا اتنا آدمی زیادہ ڈرتا ہے، جتنا اس نے زیادہ محنت کی ہوگی تو اس کو نقصان کا، اس کو زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے، تو جتنے زیادہ قریب ہوں گے زیادہ ڈر ہوگا۔ فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ دیکھیں کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں جو ہم نماز کے اندر مانگتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا، کن کے؟ جن پر تو نے احسان فرمایا، یعنی کہ احسان کن پر فرمایا؟ انبیاء کرام پر، اپنے صالحین پر، صحابہ کرام پر، نیک لوگوں پر، جن پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے راستے پہ چلا جو وہ راستے پہ چلے تھے، وہ اس راستے پہ چلا۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ بھٹکے ہوئے تھے، یعنی کہ جو بھٹک گئے، بہک گئے اور ان پر تیرا غضب ہوا، قہر نازل ہوا، ان کے راستے پر نہ چلا، تو ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا احسان ہوا اور سیدھے راستے والے تھے۔ دیکھیے یہ کتنی پیاری صورت ہے اور کتنا پیارا ترجمہ ہے، اگر ہمیں اس کا پتہ ہوگا ترجمہ تو پھر زیادہ سرور آتا ہے نماز کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔